بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے ایک کافر کو مقابلے کے وقت زیر کر لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کافر کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار نکالی کہ اچانک اس کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ اس کافر کی اس گستاخی کے سبب آپ کے نفس کو ناگواری ہوئی اور آپ نے تلوار کو میان میں رکھا اور اس کے سینے سے علیحدہ ہو گئے اور اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔ اس کافر نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کیا بات ہے؟ میری تھوکنے والی گستاخی کے بعد تو آپ کو فوراً مجھے قتل کرنا چاہیے تھا اور آپ مجھ پر ہر طرح غالب تھے۔ وہ کون سی بات تھی جو آپ کو قتل سے مانع ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو اے کافر صرف اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ تو نے میرے چہرے پر تھوک کر میرے نفس کو غضبناک کر دیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ فعل میرے نفس کے غضب اور غصہ سے ہوتا اور اخلاص سے نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ پس تیرا قتل کرنا مجھے اسلام کے خلاف معلوم ہوا، اس لیے میں اس فعل سے باز رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر وہ کافر محور حیرت رہا اور اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ایسے دین کو قبول کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں جس میں اخلاص کی ایسی تعلیم دی جاتی ہے، اور بے شک یہ دین سچا ہے۔ اس واقعے سے اعمال میں اخلاص کا بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جو کام کرے نیت درست کرے، اگر اخلاص ہو تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص کسب حلال کے لیے امرود لے لو کہتا ہے اور نیت ہے اس سے بال بچوں کے لیے اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حلال روزی کماؤں گا، ہر مرتبہ امرود لے لو کہنے پر اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس سے لوگ مجھے بزرگ اور نیک سمجھ کر اپنا مال حوالے کریں گے اور دنیا ملے گی، تو اس کا سبحان اللہ بھی دنیا ہے، دین نہیں۔ لہذا اخلاص بہت ضروری ہے، ورنہ سب کیا دھرا کارت اور ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔